بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ناراضگی کا واقعہ بیان کریں گے کہ جب وہ بستر مرگ پر ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے کلمہ شہادت جاری نہیں ہوتا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی والدہ کو راضی کرتے ہیں اور اس کے تمام حق اپنے ذمے لیتے ہیں تو وہ صحابی رسول کو معاف کر دیتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ وہ کیسے گناہ ہیں، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے عنوان کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر ہیں، آخری سانسیں لے رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر پہنچے اور اس کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، پڑھو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے پاس 3 مرتبہ یہی کلمات دہرائے، مگر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات خود نہ پڑھ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کی بیوی سے اس کے معمولات اور مشاغل معلوم کرو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے مقام و مرتبہ کی قسم، یہ نماز کی پابندی کرنے والے تھے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب یہ صدقہ و خیرات نہ کرتے ہوں۔ البتہ ایک بات ہے، وہ یہ کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی والدہ کے پاس بھیجا کہ وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دے، مگر وہ نہ مانی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ دونوں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی ان کی والدہ نے کہا کہ اے بیٹے، میں تم کو دنیا اور آخرت میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے محترمہ، اللہ کا خوف کرو، اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اسے کس طرح معاف کروں، حالانکہ اس نے بیوی کی خاطر مجھے ستایا، مجھے گھر سے بے دخل کیا، میری نافرمانی کی، میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے معاف کر دو تو تمہارا حق میرے ذمے ہے۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا، پڑھو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں یہ جملے پڑھے اور ان کی روح جسم انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم انہیں دفن کر کے فارغ ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، خبردار، جس شخص کی ماں ہو اور وہ اس سے بھلائی نہ کرے تو دنیا سے جاتے وقت اسے کلمہ شہادت نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص جب کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے گا، اور یہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔